اور صدر ہی اس کی نظامت کرتا ہے. اب نظامت جو ہے وہ بھلے ہی ہمارے فہیم صاحب نے کسی اور کو دے دی ہو، لیکن اس کی صدارت بہرحال پروفیسر عرفان فقی صاحب کر رہے تھے، اور صدارت کی روایت کے مطابق انہوں نے اپنا خطبہ جو ہے وہ ابتدا میں دیا. تو یہ اختتامیہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اختتامیہ خطاب کہہ لیجیے، اختتامیہ تقریر کہہ لیجیے، جو کچھ بھی کہنا آپ کہہ لیجیے، لیکن صدارت میرے ذمہ نہیں تھی، مر کی صدارت ہے. تو بہرکیف اس مجلس کے صدر پروفیسر عرفان فقی صاحب، ڈاکٹر سکینہ خان صاحبہ جو مقالہ نگار ہے اس محفل کی، محترمہ جویریہ قاضی صاحبہ، سورنا راول صاحبہ، اور ریونڈی کا اہل علم کا یہ مجمع. ایک بہت اچھا موضوع ہے جس پر ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ لوک گیت، لوک کہانیاں، لوک ادب. یہاں جو بحیثیت صدر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مقررین یا مقالہ نگار اپنے مقالے سنا چکے ہیں اس کا ہلکا سا ایک تجزیہ پیش کیا جائے. لیکن میں صدارت تو کر نہیں رہا ہوں، چنانچہ یہ ذمہ داری پروفیسر عرفان فقی صاحب کی. میں بہت بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی اس کا تجزیہ کر دیجیے، فردن کر دیجیے کہ بھائی آپ نے بہت اچھی تقریر کی، آپ نے بہت اچھا مقالہ. تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوک گیت بہرحال اہم ہے لیکن متنازع بھی، اور بہت ساری چیزیں اس میں تحقیق طلب ہے. اب تک بہت گہرائی میں جا کر کوئی تحقیق نہیں ہو سکی. علاقائی سطح پر ہوئی ہے، خطہ جاتی سطح پر ہوئی ہے، زبانوں کے اعتبار سے ہوئی ہے، بولیوں کے اعتبار سے تحقیق ہوئی ہے، اور بھی بہت غیر معمولی تحقیق نہیں ہوئی. چنانچہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بہت تشنہ ہیں. مثال کے طور پر یہ بات بالکل کامن ہے کہ لوک گیت یا لوک ادب جو ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہوتا، اس کے خالق عوام ہوتے ہیں، اور کوئی ایک خالق نہیں ہوتا، ہزاروں خالق ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ وہ خلق ہوتی چلی جاتی ہے، وہ چیزیں اس میں تبدیلی آتی رہتی ہیں. اس کے بعد یہ بھی تحقیق طلب ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ لوک گیت یا لوک کہانیوں کی اصل یا مجموعی تعداد کتنی ہے. کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ کتنی زبانوں اور بولیوں میں یہ ادب موجود ہے. کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ کتنے مواقع کے لیے گیت ہے. جیسا کہ بہن نے بتایا کہ صبح ہونے سے لے کر رات تک یا زندگی سے لے کر موت تک لوک گیتوں کا سلسلہ یا لوک ادب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اس میں بہت سارے مواقع آتے ہیں، جیسے بچے کی پیدائش ہے، اور دیگر رسومات ہیں، اس کے علاوہ موسم ہے، اس کے علاوہ تہوار ہیں. یہ ساری چیزوں پر ہمارے یہاں لوک گیت موجود ہے. بہت بڑا خزانہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ فنکارے ہمارے پاس میں موجود ہیں. اسی لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس کی مجموعی تعداد. یہ بھی بتانا مشکل ہے کہ لوک ادب کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے. انسانی تاریخ سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے، لیکن پہلی تخلیق یا پہلی کون سی چیز تھی، بہت پرانی شکل اس کی کیا ہو سکتی تھی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا. یہ بھی تحقیق طلب ہے کہ کتنی چیزیں زندہ ہیں اور کتنی چیزیں وقت کے ساتھ میں فوت ہیں. کچھ چیزیں متنازع ہیں. مثال کے طور پر یہ تفریح تباہ کے لیے ہے یا اثراف وقت یعنی وقت گزاری کے لیے، یا پھر اس کی وجہ سے تضیع ہوگا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. چنانچہ اس میں مقصدیت کو تلاش کرنا بھی ایک موضوع ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے. کہیں چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو آپ کے عقائد سے میل نہیں کرتی، کچھ مشرکانہ چیزیں بھی آتی ہیں. مواقع بھی بحث طلب ہے کہ صاحب بچے کی پیدائش میں گیت گایا جانا چاہیے نہیں گایا چاہیے. منگنی پر، ہلدی پر، وہ تو یہ رسمیں کتنی درست ہے اور ان رسمیں کتنے درست ہیں. یہ ساری چیزیں بحث طلب ہے، اور یہ سوال بہرحال قائم ہوتے ہیں، اور ان پر کہیں نہ کہیں سے غور و خوض ضروری ہے، منطق ضروری ہے کہ بھائی اس کا کہیں سے کوئی جواب تلاش کیا جائے. رسمیں بھی بہت عجیب و غریب ہیں. بہت ساری رسمیں وقت کے ساتھ میں ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، اس لیے کہ ان میں کوئی مقصدیت نہیں. مقصدیت جب تک نہیں ہوگی تب تک کہ کسی چیز کے بقا کا آپ جو ہے وہ تعین نہیں کر سکتے، اس کے تعلق سے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری رسمیں از خود ختم ہو گئی، بہت ساری سماج میں بیداری آنے کے بعد میں ختم ہوئی، اور بہت ساری جو ہے وہ ماڈرنزم کی غلط طریقے سے وہ ماڈرنزم کی وجہ سے ختم ہو گئی. لیکن جب سماج میں بیداری آئی، سماج میں مقصدیت کی لو تھوڑی سی فروزہ ہوئی، تب جو ہے وہ دنیا نے محسوس کیا کہ اس میں بہت ساری چیزیں بالکل غلط ہے، یہ تضیع اوقات ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے.
تو کچھ از خود ختم ہوئی، کچھ سماج میں آنے والی بیداری اور جاگرتی کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، لیکن اس کی اہمیت تو ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی ابتدائی شکل کیسی تھی یہ ہم تصور کر سکتے ہیں، کچھ تھیوریز ہمارے سامنے ہیں جن پر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ وہ درست تھیوری ہے یا غلط تھیوری، لیکن انسان کی ابتدائی شکل جو ہے وہ بہرحال ایک موضوع ہے اور ایک سوال ہے۔ تو جس طرح سے انسان کی شکل یا اس کی ابتدائی تقسیم کا سوال ہے، اسی طرح سے یہ ہے کہ ابتدائی شکلیں انسانی سماج کی کیسی تھی، اور اسی میں یہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک انسانی جذبوں کی اور تہذیبی قدروں کی کوئی چیز امانت دار ہے تو وہ لوگ کی یا لوک ادب ہے، اسی لیے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، اس سے بہت سارے سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم حرف غلط کی طرح اس کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ گیت جو ہے یا یہ ادب، اس کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ یہ تہذیبی امانت کے طور پہ سینہ بسینہ سفر ہے، کہیں پہ لکھ لیے گئے تو لکھ لیے گئے، ورنہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک کسی طرح سے زبانی منتقل ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی لغت تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے نا، تو وہ بہت لطف دینے والے الفاظ ہیں، ان الفاظ کی شکلیں بدلی اور وہ بہتر شکل میں آنے کے بعد میں داخل لغت ہوئے، لیکن ان کی ابتدائی شکلیں جو ہے وہ تھوڑی سی بھونڈی ہیں، تھوڑی سی خام ہے، لیکن وہ لطف دیتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ کئی الفاظ آ چکے، بہن جویریہ قاضی نے بہت اچھے انداز میں اپنے سلائیڈز کی مدد سے وہ گیت یہاں پر پیش کیے، لیکن ہم قطعی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جو سوالات قائم ہوئے اس کے باوجود اس کی اہمیت نہیں، اس کی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم کو اپنے ماضی کی طرف لے جاتی ہیں، بہت سارے کیفیات سے وہ دوچار کرتی ہیں، اور آج بھی ہم اس میں چاہے ہم اس کو دل سے قبول کریں یا نہ کریں، لیکن یہ لطف تو دیتی ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے منگنی میں ڈھولک کے گیت سنے، تو ڈھولک کے گیت بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، اس میں شاعری تھی بھی اور نہیں بھی تھی، تھوڑی سی دھوپتی تھی، تھوڑی سی شاعری تھی، بہت سارے الفاظ بہت اچھے زبان کے الفاظ استعمال ہو جاتے تھے، بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو زبان سے جن کا کوئی سمکار نہیں، جو مقامی بولیوں کے ہے، بہت لطف کی چیز۔ تو اس سے ہم پہلو کہیں نہیں کر سکتے، اس سے دور نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہاں سے گزر کر ہم یہاں تک آئے، اور جہاں سے گزر کر ہم کسی جگہ تک پہنچتے ہیں اس راستے کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ ہماری تاریخ ہے، اور اسی سے ہمارے جغرافیہ کا تعین ہوتا ہے، اسی سے ہمارے مستقبل کا تعین ہوتا ہے، تو ہم ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، اور اس اثاثے کو محفوظ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن یہ ایک رخ میں نے بیان کیا، دوسرا رخ ہماری زندگی کا، روزمرہ کی آج کی زندگی کا موجودہ حالات کا یہ ہے کہ اس طرح کی وہ ساری چیزیں جن کا تعلق زبان سے تھا، جن کا تعلق انسانی جذبات سے تھا، جن کا تعلق ہمارے جذبوں سے تھا، مٹی سے تھا، ہمارے کلچر سے تھا، تہذیب سے تھا، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں کو احساس زیاں نہیں ہے۔ ایک لفظ اگر ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے تو ہم کو اس کا افسوس نہیں ہوتا کہ صاحب ایک لفظ ہماری زندگی سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی لفظ زندہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پہلو طے کر لیتے ہیں کہ شاید یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آج بہت سارے الفاظ ہم جو ہے وہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں سے ایک طرف توجہ کا راستہ جاتا ہے، ایک طرف تغافل کا راستہ جاتا ہے۔ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ تغافل کے راستے کی طرف مڑ جائیں، اس لیے کہ توجہ کے راستے پہ ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن اگر ہم اپنی تہذیب کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اثاثے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی مذہبی وراثت کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس سے لگی بندی لوک ادب سے لگی بندی پوری صوفیہ کی تاریخ، اس سے اگر ہم اپنے آپ کی وابستگی چاہتے ہیں تو ہم کو توجہ کے راستے پہ جانا پڑے گا، تغافل کے راستے پہ جانے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور توجہ کے راستے پہ جانے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اثاثوں کو تلاش کریں کہ ہمارا کون کہاں پر کون سا اثاثہ ہے۔ لوک گیت ہمارا اثاثہ ہے، کلاسیکی ادب ہمارا اثاثہ ہے، لوک ادب اثاثہ ہے، کلاسیکی ادب ہمارا اثاثہ ہے، اس کے بعد سے تخلیق پانے والا آج تک کا ادب ہمارا اثاثہ ہے۔ اس ادب میں کیسی باتیں کہی گئی ہیں، کیسی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہم جانتے بھی نہیں اور اس کو محسوس نہیں کرتے، اور چونکہ محسوس نہیں کرتے اس لیے ہم پر کیفیت تعلیم نہیں ہوتی، اس لیے سرشاری پیدا نہیں ہوتی،
اور ہم کسی شعر کو, کسی مصرے کو, کسی لفظ کو جتنی گہرائی کے ساتھ جا کر سوچنے اور اس لفظ کو جینے کی کوشش کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا. اور اس میں بہت بڑا قصور جو ہے وہ ایک عالمی سطح پر چلنے والی سازش کا ہے. ہمارے یہاں سازشی تھیوریز جو ہے وہ بہت چلتی ہیں, لیکن میں اس طرف نہ جاتے ہوئے جو الٹپ بیان کی جاتی ہے, جو قیاس کی بنیاد پر بیان کی جاتی ہے, میں بہت حقائق کی بنیاد پر, کوئی مفروضہ نہیں ہے, حقائق کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عالمی سازش جو ہے وہ جاری و ساری ہے اس مقصد کے تحت کہ آپ کی بولیاں ختم ہو جائیں, آپ کی زبانیں ختم ہو جائیں, آپ کی تہذیبی شناخت ختم ہو جائے, اور آپ کے پاس میں جو کچھ بھی ماضی کا اثاثہ ہے آپ اس کو ہر پہ غلط تصور کر لیں اور اس کو دیکھیں. اب آپ کو اس سازش کے تحت یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے جینا ہے, آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا سوچنا ہے, آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے, آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک مخصوص ایجنڈے کے طور پر آپ کے سامنے پروسی جا رہی ہے, آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو قبول کر رہے ہیں, دانستہ قبول کر رہے ہو یا نادانستگی میں قبول کر رہے ہو, لیکن قبولیت کی جو روش ہے وہ بہرحال قائم ہے, وہ رفتار کی روزانہ کی طرح بڑھ رہی ہے. اب دیکھیے کہ اگر لوک ادب میں کوئی کہانی ہے, وہ کہانی جو مجھے انسپریشن دیتی ہے, مجھے ترغیب دیتی ہے, وہ کہانی فوت ہو گئی, یعنی ترغیب کا ایک ذریعہ ختم. میں اپنے لوک ادب میں تو یہ کہانی نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو میرے لیے مشعل راہ بنی, میں آج اس مجمع کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ دوست علیم شمسی صاحب, جب ہم ابتدا میں بہت سارے جلسوں میں جاتے تھے تو ان کی تقاریر کا بڑا غلغلہ رہتا تھا, لوگ بڑی محبت سے سننے کے لیے ان کو آتے تھے. وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تو بہت بڑی آگ تھی اور بہت آسمان سے اس کی لپٹیں باتیں کر رہی تھی. اتنی بڑی آگ کے چرند پرند انسان اور جو بھی انسانی زندگی ہو سکتی ہے, جو بھی زندگی ہو سکتی ہے, وہ سب حیبت زدہ تھے. ایسے میں یہ واقعہ ہے, اس کی کوئی سند شاید نہ مل سکے, لیکن ترغیب کیسے دیتی ہے وہی واقعہ ہے. لوک ادب میں بھی آپ کو کہیں پر مستند چیزیں نہیں ہوں, لیکن اس سے ترغیب ملتی. اور ترغیب ہی کے حوالے سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس آگ پر ایک چڑیا کہیں سے اپنے چونچ میں پانی لاتی تھی اور اس آگ پر ٹپکاتی تھی. وہ ایک بار گئی, پھر پانی لایا اور ٹپکایا, دوسری بار گئی, پھر لایا, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, اس طرح سے مسلسل وہ محنت کرتی رہی اور اپنی چونچ میں پانی لا کر, ایک بوند لا کر اس آگ پر ٹپکاتی رہی. تو اس کی ساتھی چڑیوں نے کہا کہ اتنی زیادہ آگ ہے, اتنی بھیانک آگ ہے, اور اس میں رواں رواں جل رہا ہے, ایسی آگ میں تیری چونچ کا ایک بوند بھلا اس آگ پر کیا اثر کر سکے گا. تو اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میری چونچ کے بوند سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کل اللہ کے سامنے جب مجھے پیش کیا جائے گا تو میں کہوں گی کہ اللہ تو نے جتنی استطاعت مجھے دی تھی اتنا کام کرے گا. تو اس واقعے کی سند نہیں ہے, میں جب بھی سناتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ اس کی سند نہیں, لیکن یہ پورا لوک ادب ہے جس کی کوئی سند نہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ترغیب دیتی ہیں اور آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں, آپ کی صلاحیتوں کو مستحکم کرتی ہیں. مثال کے طور پر میں نے ہمیشہ کہا, ابھی یہ آڈیو ویژول جو دور آ گیا, اس دور میں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ایک تاریخی کردار. مثال کے طور پر بیتال کو دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پر ہم سندباد جہازی کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اس کی تقسیم کر دی, اس کی تشکیل کر دی, بتا دیا کہ یہ صاحب جو ہے جن کی ناک لمبی ہے, جن کے بال ایسے بڑے ہیں اور جن کی شباہت جو ہے وہ اس طرح کی ہے, یہ وکرم ہے یا یہ بیتال ہے یا یہ اکبر اعظم ہے نا. یہ انہوں نے تقسیم کر دی. اب نئی نسلوں کے ذہن میں جو چہرہ ہے وکرم کا وہ کسی آرٹسٹ کا چہرہ ہے, بیتال کا جو چہرہ وہ کسی آرٹسٹ کا چہرہ ہے, اکبر اعظم کا جو چہرہ وہ کسی آرٹسٹ کا چہرہ ہے. وہ اکبر اعظم کا چہرہ نہیں ہے. اکبر اعظم کا چہرہ تو ہزاروں لاکھوں تصورات میں ہر جگہ مختلف ہے. تو یہ جو تخیلاتی اور تصوراتی دنیا تھی ہماری, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت مالدار, بہت ہی رچ اور بہت ہی توانا محسوس کرتے تھے, وہ ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ اکبر اعظم کے روپ میں یا بیتال کے روپ میں, سندباد جہازی کے روپ میں ایک شخص کو کھڑا کر دیا گیا. سارے بچے جو ہے وہ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ سندباد جہازی محسوس کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جیسا ایک جملہ میرے مطالعے سے گزرا
کہ کوئی بھی ایک کتاب دو افراد ایک جیسے نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کا تصور الگ ہے، اس کا تصور الگ ہے، اس کا تخیل الگ ہے، اس کا تخیل الگ ہے، اس کا علمی استطاعت الگ ہے، اس کی علمی استطاعت الگ ہے. تو کوئی بھی ایک کتاب دو افراد یا دو افراد مل کر کبھی بھی ایک کتاب نہیں پڑھتے. اسی طرح سے جو ایک کتاب ہے وہ اصل میں لاکھوں ہزاروں تصوراتی کتابوں کے برابر ہے. اور یہ تخیل اور تصور جو ہے وہ پوری طرح سے نابود ہو گیا، ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ کوئی بچہ تصور ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ تصور سے پہلے اس کے سامنے ایک چہرہ پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ترغیب نہیں ملتی، اسی طرح سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ تخیل ختم ہو رہا ہے، تصور ختم ہو رہا ہے. اور جب یہ بنیادی جبلتیں اور صلاحیتیں انسان کی ختم ہو جائے گی تو انسان میں روبوٹ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اور یہ سارا کھیل جس کو میں نے سازش کہا، یہ ارد گرد گھوم رہا ہے ڈالر کے، پیسے کے، پاؤنڈ کے اوپر. اس کی یہ پوری سازش جو ہے وہ سرمایہ دارانہ اپج ہے، جس کے تحت آپ کو جو ہے وہ غلام بنایا جا رہا ہے، غلامانہ ذہنیت آپ پر تھوپی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ غلامانہ ذہنیت، ہم اپنے آپ کو ٹٹولے تو محسوس کریں گے کہ ایک اندر ہمارے بھی ایک غلام بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ اس مجلس میں جہاں پر 5 مقررین ہیں، اگر یہاں پر ایک فرنگی ہوتا، ایک گورا ہوتا، ایک انگریزی داں ہوتا اور وہ بھی ہمارے مقالہ نگاروں میں شامل ہوتا تو آپ شاہد لطیف کو ہی بھول جاتے، جبیریہ میڈم کو ہی بھول جاتے، راول میڈم کو ہی بھول جاتے، فقی صاحب کو بھی بھول جاتے، اور پورے مجمع کی توجہ جو ہے وہ اس فرنگی پر ہوتی ہے کہ یہ کیا. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے اگر میں اردو میں بہت اچھی تقریر کروں، ہماری جو سکینہ بہن ہے وہ فارسی میں بہت اچھی تقریر کریں، پروفیسر عرفان فقی صاحب عربی میں بہت اچھی تقریر کریں، لیکن ہم کو سننے میں لطف آتا ہے انگریزی، بھلے ہی ہم انگریزی اتنی نہ جانیں. یہ غلامانہ ذہنیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح سے آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی بولتا ہے، انگریزی پوئٹری سناتا ہے تو ہم کو بچہ بہت اچھا لگتا ہے، وہ عربی سناتا ہے تو ہم کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے. یہ اندر کی غلام، اپنے آپ کو ٹٹولیے، دیکھیے اندر کو کتنا بڑا چھوٹا یا بڑا کتنا بڑا غلام بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو سازش ہے وہ اندر کے غلام کو توانا کرنے کی ہے، اور آپ جو اللہ کے بندے ہیں اس کی بندگی کو ختم کر دینے کا پورا موقع ہے. چنانچہ کلچر ختم، ترغیب و تحریک دینے والی چیزیں ختم، تصور ختم، تخیل ختم، یہ سارا کھیل چل رہا ہے. اور میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری کتنی صلاحیتیں مقصود ہو چکی، میں نہیں جانتا. عرفان فقی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ انگریزی جو ہے وہ بہت رچ لینگویج ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. انگریزی کا ادب بڑا عظیم ادب، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. انگریزی جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیتی ہے جو علم اضافے کا سبب بنتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن اس بات میں بھی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پر انگریزی کو مسلط ایک بڑے سوچے سمجھے انداز میں مسلط کیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے دوں کہ یہاں پر ہمارے رہبر صاحب تشریف فرما ہے، عرفان فقی صاحب ہے، کئی اہل علم ہیں، بھوپالی صاحب ہیں. آپ سب لوگ سب اردو بولنے والے ہیں لوگ، لیکن ہم سے پوچھے کہ اردو کے ذخیرے الفاظ کی عددی شکل پیش کی کہ اردو میں کتنے الفاظ ہیں، تو شاید ہم ادھر ادھر دیکھیں، ہم کہیں کہ بھائی مہذب اللغات میں جتنے الفاظ ہیں وہ اردو کا کل اساس ہے، فیروز اللغات میں جتنے الفاظ ہیں وہ اردو کا کل اساس ہے. ہم نہیں جانتے کیونکہ لغات میں جو الفاظ ہیں وہ اردو کا مکمل ذخیرہ الفاظ ہو، ایسا ہرگز نہیں. چنانچہ ہم کہنے مطلب یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زبان میں کتنے الفاظ ہیں، کوئی ہمارے پاس میں پیمانہ نہیں ہے. مراٹھی سے پوچھیے راول میڈم سے کہ آپ ساہتیہ کاروں میں جاتی ہیں، مراٹھی کی شبداولی کتنی بڑی ہے آپ نہیں کہہ سکتے. فارسی کے ذخیرہ الفاظ کتنا بڑا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا. لیکن اگر آپ انگریزی کے ذخیرہ الفاظ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹی سی زحمت کیجیے، آپ گوگل میں جائیے اور معلوم کیجیے ووکیبلری آف انگلش. تو ووکیبلری آف انگلش کے ذریعے آپ کو آکسفورڈ کی آرگنائزیشن کا وہ آ جائے گا کہ آکسفورڈ جو ہے وہ آج کی اس لمحے میں کتنے الفاظ کو مندرج کر چکا ہے. چنانچہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے گوگل آؤٹ کیا تھا تو مجھے معلوم پڑا کہ 10 لاکھ اور کچھ الفاظ ہیں جن کو سند کا درجہ حاصل ہے، جو مطلب یہ کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کو آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ جتنے مائناز ادارے اس کو تسلیم کر چکے.
آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے الفاظ کتنے ہیں، مراٹھی والوں کو نہیں معلوم، تمل والوں کو نہیں معلوم، گجراتی والوں کو نہیں معلوم، لیکن انگریزی والے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انگریزی میں اتنے الفاظ ہیں۔ تو یہ ایک پوری تہذیب کو مسلط کرنے، ایک زبان کو مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جب اردو کی محفلوں میں ہم نے جانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اردو والے ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، یکسانیت بہت زیادہ ان میں کہ صاحب اردو کا مستقبل سوچنا پڑے گا، اردو کے محاورے، اردو کی کہاوتیں، اردو کے الفاظ، اردو کی شاعری وغیرہ وغیرہ نئی نسلوں سے بے بہرا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سنتے آئے ہیں اور اسی میں ہماری پرورش ہے۔ لیکن آپ جو ہے وہ دیگر زبانوں کے لوگوں میں جا کر معلوم کیجئے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر بھی یہی رونا روایا جاتا ہے۔ بچے جو ہے وہ مراٹھی اسکول میں جاتے نہیں، انگریزی اسکول میں جانا چاہتے ہیں۔ بچے جو ہے وہ دسہرہ ہولی منانے میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے جتنی برتھ ڈے منانے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو چاہے آپ اردو کی محفلوں میں جاؤ، مراٹھی یا کسی بھی دوسری زبان کی، یا آپ مسلمانوں میں جائیں یا ہندوؤں میں جائیں یا پارسیوں میں جائیں، کسی انگریزی جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے آپ سب لوگوں، اور ہم جو ہے وہ اس کو بہت آسانی سے پکڑتے ہیں۔ ہم کو جو ہے وہ میکڈونلڈ پسند ہے، ہم کو برتھ ڈے پسند ہے، ہم کو جو ہے وہ گفٹ کرنا پسند ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں داخل ہو رہی ہے، اور اگر اس بہت بڑے خطرے کو آپ نے محسوس نہیں کیا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ دیکھیے اگر مان لیجیے کہ آپ نے زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے انگریزی سیکھی اور انگریزی بہت اچھی سیکھی، بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ میں بیٹھ کر آپ نے انگریزی سیکھی، بڑا لٹریچر پڑھ لیا، ولیم شیکسپیئر کو پڑھ لیا اور شیلی کو پڑھ لیا اور بائرن کو پڑھ لیا اور ٹینیسن کو پڑھ لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ انگریزی کے بہت بڑے ویدوان ہو گئے، تب بھی کسی انگریزی اسکالر کے سامنے آپ کی کیا وقت ہے؟ آپ کی وقت معاف لیجیے گا آپ کی بولی ٹولی میں، آپ کی وقت آپ کی اپنی زبان میں، آپ کی وقت آپ کی اپنی تہذیب میں، آپ کی وقت آپ کی اپنی تہذیبی اور قومی شناخت میں، اس کے علاوہ آپ کی وقت کہیں نہیں ہے۔ تو جس تہذیب کو، جس ورثے کو، جس اثاثے کو آپ روزانہ تواتر کے ساتھ میں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کتنا بڑا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ میں بہت اچھی انگریزی بولوں، میرا ایکسنٹ بالکل انگریز ہو یا برٹشر جیسا ہو، تب بھی جو ہے وہ میں رہوں گا تو نکالا ان کی نظر میں رہوں گا تو انڈین ان کی نظر میں، جن پر انہوں نے 150 سال تک حکومت کی۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہے، اور چونکہ ہم کو جو ہے وہ ایک کلچرل انویژن کے طور پر، یعنی تہذیبی حملے کے ذریعے بہت بری طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، اس لیے جہاں پر ہم بہت ساری چیزیں کھو رہے ہیں وہیں پر ہمارا رابطہ بھی ختم ہوتا ہے۔ مسلم سے مسلم کا رابطہ، مسلم سے ہندو کا رابطہ، ہندو اور مسلم کا پارسی سے رابطہ، ہندو مسلم پارسی کا کسی اور زبان اور بھاشا اور دھرم کے لوگوں سے رابطہ پوری طرح سے ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری پرورش جس ماحول میں ہوئی وہ کثیر تہذیبی ماحول تھا۔ میرے گھر میں دیوالی میں اتنی مٹھائی آتی تھی کہ ہم لوگ خود جو ہے وہ غریب ہندوؤں میں مٹھائی تقسیم کیا کرتے، والد صاحب کے پیشے کی وجہ سے بہت سارے۔ تو ایسے کوئی تہوار ایسا نہیں تھا جس کی دھمک ہمارے گھر میں محسوس نہ ہوتی، اس میں ہم پروان چڑھے۔ ہر تہوار پر کہیں نہ کہیں سے ہماری شرکت ہوتی، مذہبی عقائد کو ملوث ہے۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں صاحب یہ پورا آبا کا آبا بگڑ گیا، سب ختم ہو گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے عید کا پیغام SMS پر دے کر آدمی بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ میں نے مسافہ بھی کر لیا، میں نے معانقہ بھی کر لیا، میں نے سارے فرائض ادا کر لیے، بالکل اسی طرح سے اب غیر مسلموں میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ دیوالی کی شبھ آپ نے SMS پر دی اور معاملہ کر دیا۔ تو یہ کلچرل انویژن کی وجہ سے یہ بہت بڑا فرق یہ ہوا ہے کہ ہم کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے سے دور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ سے دولت ایٹھی جائے اور آپ کے ذہنوں کو معاف رکھا جائے، آپ کو جو ہے وہ کسی کے خلاف مشتعل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، اور آپ کو جو ہے وہ بالکل بدوا مزدور بنا کر۔ میں نہیں سمجھتا کہ کتنے لوگ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اس سازش کو سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا اثاثہ جو دن بہ دن کھوتا چلا جا رہا ہے اس کو محسوس کریں۔ لیکن میرے بھائی اگر ہم اس کو محسوس نہیں کریں گے تو کل ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ ہم جس آئیڈینٹی کارڈ کی بات کرتے ہیں وہ آئی کارڈ ہمارے پاس میں رہ ہی نہیں جائے گا۔ اب بچوں کی دیکھ لیجیے، اگر زبان کی بنیاد پر آئی کارڈ بننا ہو، شکل کی بنیاد پر نہیں زبان کی بنیاد پر، تو آپ اپنے بچے کا آئی کارڈ کون سا بنائیں؟ کیسے اس کی شکل بنے گی؟ وہ بچہ تو جب چیٹ کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی سی ہندی، تھوڑی سی اردو، تھوڑی سی مقامی، تھوڑی سی انگریزی بولتا ہے اپنے SMS کے ذریعے۔
ہے نا. کول یار کول یہ بچوں کا فکر ہے آج کل. کول انگریزی ہے, یار اردو فارسی. تو آپ کیسے کریں گے اس مطلب اس ہوچ پوچ زبان کی اگر تقسیم کرنا چاہے تو آپ کے بیٹے کی شکل کیا بنے گی؟ تو آئی کارڈ گم ہو رہا ہے. آپ سمجھ نہیں رہے اس چیز کو. آئی کارڈ گم ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی زبان کے وہ الفاظ جن کو آپ لغت پہ دفن کر چکے ہیں اور لغتیں جو ہے وہ دریا برد ہو رہی ہیں, ان لغات سے آپ الفاظ نکالیے, ان کو استعمال کیجیے, ان کو بولیے, ان کو پڑھیے, ان کو روایت کیجیے. چاہے وہ ہندی کے الفاظ ہو, چاہے مراٹھی کے الفاظ ہو, چاہے تمل کے ہو, چاہے سنسکرت کے ہو, جو بھی الفاظ ہے وہ آپ کا تہذیبی اثاثہ ہے اور ان کو باقی رکھنا آپ سب کی ذمہ داری ہے, چاہے آپ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو. اور دیکھیے ہم ہندو مسلمان آپس میں لڑائے جائیں, لڑتے نہیں ہیں, لڑائے جائیں, ہے نا. اس کی وجوہات آپ سب پہ جاری ہے. میڈم نے کہا کہ وہ اپنی پیٹھ پہ ضرب لگاتا ہے, خون بہاتا ہے اپنا, تاکہ دیوی پرسن ہو اور اس کی وجہ سے شانتی پھیلے. وہ اپنا خون بہا کر شانتی کی دعا کرتا ہے. یہاں پر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دوسروں کا خون بہا کر اشانتی پھیلاتے. یہ ہمارا سماج ہے. اس سماج میں اگر ہم کو رہنا ہے تو ہم تو لڑائے جاتے رہیں گے, ہمیشہ لڑائے جاتے رہیں گے. آپ نے کاسر علی کا نام دیا. کاسر علی سے اسلام پورا کو جدا کرنے کی کوشش تو ہمیشہ ہوتی رہے. ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم کو جدا ہونا ہے یا نہیں. راول میڈم سے میرا کتنا تعلق ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں. اور اس کے بغیر جو ہے وہ جو آپ کے مذہبی فرائض ہیں ان میں بھی بڑی رکاوٹ آئے گی. جو منصب آپ کو عطا کیا گیا ہے اس منصب کا جو فریضہ ہے, جو تقاضا ہے, اس میں بھی تکلیف آئے گی. اگر مانیے کہ آپ اپنے ہم وطنوں سے, اپنے دیش واسیوں سے بہت اچھے تعلقات استوار میں کریں. دیکھیے اس زمانے میں چاہے وہ کیپٹلزم ہو, چاہے سوشلزم ہو, چاہے اور کوئی ازم ہو, یہ سب جو ہے وہ ایک خاص مشن کے تحت ہے. اور وہ مشن جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کو یکجا نہیں ہونے دیتا. چنانچہ پھوٹ ڈالتا رہتا ہے. جب بھی اس کو اقتدار عزیز ہوتا ہے, اقتدار میں جانے کے لیے وہ پھوٹ ڈالتا رہتا ہے. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے بھی ہیں, لیکن اس کے خلاف جو ڈھال ہے بہت بڑی کہ آپس میں محبت بانٹے, محبتوں کا تبادلہ کریں, یہ چیز ہم میں نہیں ہو رہی. بھائی آپ جو ہے وہ دیوالی میں اپنے کتنے غیر مسلم دوستوں کو مبارکباد دیتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے, اپنے آپ سے پوچھیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ جو ہے وہ کہیں پر بھی رہیں, ہر سال 2 غیر مسلموں کو, 2 ہندوؤں کو, 2 پارسیوں کو آپ جو ہے وہ دوست بنائیے. دوست بنانے کے بعد بتائیے کہ میں کیا ہوں. اگر میں نہیں بتاؤں گا, راول میڈم کو میں نے نہیں بتایا یا فقیر صاحب نے نہیں بتایا ہوتا کہ ایک مسلم اسکالر کیسے ہوتا ہے, تو راول میڈم جو ہے وہ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتی جو پوری دنیا میں فلوٹ کیا جا رہا ہے بہت طاقت اور توانائی کے ساتھ. چنانچہ میڈم بھی کہیں نہ کہیں سے انفلوئنس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم مسلم دہشت گرد ہوتے ہیں. تو یہ مطلب جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, جو اتنی بڑی وار چل رہی ہے, جو اتنی جارحیت ہے, اس کے خلاف ایک بہت آسان سا نسخہ ہے کہ میڈم کو پروپیگنڈے سے بچائیں. میڈم جو ہے وہ پروپیگنڈے کی زد میں نہ آئے. جو میڈم یعنی میرے آس پاس کے لوگ, اور میرے آس پاس کے لوگ یعنی میرے پاس کا محلہ, میرے پاس کا محلہ یعنی میرے دیش واسی. یہ دھیرے دھیرے جو ہے آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یعنی اگر مان لیجیے کہ کوئی بے گناہ نوجوان اگر گرفتار ہوتا ہے یا حراست میں لیا جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے پڑوسی آ کر اس کا بچاؤ کرنا چاہیے کہ ہر کس نے ہم اس بچے کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں, یہ ایسا ہو نہیں سکتا جیسا آپ الزام لگائیں. یہ ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور ایسا نہ ہو اس کے لیے جو ہے وہ ایک خاص ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی کچھ نہ کہہ سکے اور جو کام کرنا ہو وہ کرے. تو یہ میری بات بہت طویل ہو جائے گی, اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف آتا ہوں کہ چاہے آپ لوک ادب لیں, چاہے آپ ادب لیں, چاہے آپ تہذیب لیں, چاہے ہماری ثقافت, اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہمارے اثاثے کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے, ان کی حفاظت اور ان کو بچانے کی کوشش جو ہے, بچانے کی کوشش اور شعوری کوشش, یہ بہت آج کے جلسے کے لیے میں نے اسی لیے حامی بھری. میں نے مومن فہیم سے کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ لوک ادب پر کوئی میرا ایسا بڑا مطالعہ نہیں ہے کہ میں اس کی روشنی میں اپنی بات کہہ سکوں, لیکن یہ کہ یکجہتی کے حوالے سے میں بہرحال شریک ہو سکتا ہوں. تو یہ اس پیغام میرا یہی ہے کہ آپ اگر اس سازش کو سازش سمجھتے ہیں, اس پروپیگنڈے کو پروپیگنڈا سمجھتے ہیں, اور اس سازش اور پروپیگنڈے دونوں کو انتہائی مہلک سمجھتے ہیں,
ہر اعتبار سے مہلک سمجھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ روزانہ ایک چراغ جلائیں، ایک لفظ کو زندہ کر دیجیے، ایک شخص کو دوست بنا لیجیے، کسی سے مسکرا کے بات کر لیجیے، کسی کی مدد کر لیجیے۔ یہ بازار پہ بہت اچھی بات پروفیسر عرفان فقی صاحب نے کہی کہ بازار کیا ہے، یہ اسی بازار میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ٹکراتے ہیں تو ہم کو غصہ آتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹکرا جائے تو ہم اس سے معذرت کر لیں، ہم مسکراتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی مسکراہٹیں ہمارے مستقبل کا تعین کر سکتی ہیں، اس کی بہت بہت شکریہ، آپ تھے محترم شاہد لطیف صاحب۔ آئیے حاضرین، آپ اس اہم فریضے کی طرف چلتے ہیں جس کا ادا نہ کرنا امانت میں خیانت ہوگی، جس کی ادائیگی کے لیے میں آواز دیتا ہوں ادبی کارواں کے رکن مومن سمام انور صاحب کو تشریف لائیں اور شکریہ کا فریضہ انجام دیں۔ مومن سمام انور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ادا کرنا ہے مگر شاہد لطیف صاحب کی آخری کی جو بات ہے اس بات پر کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یہی بات سویرے ساہتیہ اکیڈمی سے تشریف لائے رتناکر صاحب نے بھی کہی تھی کہ بھائی ہم ساہتیہ اکیڈمی کے تعاون سے یا اس ادارے کے تحت اس طرح کے جو پروگرامز رکھتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر میں ایک ہندو کہوں، ایک مسلمان کہوں، ایک پارسی کہوں، تو الگ الگ خانوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جب زبان کا تعلق آتا ہے تو کہیں سے یہ لفظ جو ہے آپس میں جڑنے نہیں پاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے دلوں سے جڑ جاتے ہیں۔ شکریہ شاہد لطیف صاحب، بہت ہی اچھی بات آپ نے آج کے اس جلسے میں پیش کی۔ ویسے ہر جلسے میں آپ کی بات جو ہے سننے کے ہم منتظر رہتے ہیں۔ اور عرفان فقی صاحب، سابق پرنسپل جی ایم مومن کالج، آج کے ابتدائی کلمات آپ نے ادا کیے، ہم آپ کے ادبی کارواں کے بینر سے انتہائی مشہور ہیں۔ سب سے پہلے جو ابتدائی گیت پیش کیا گیا جاوید عزت اللہ مولوی بی این سی ایم سی اسکول، ہم ان کے بھی مشہور ہیں۔ اردو لوک گیت، اردو اور تقریر اردو لوک گیت پہ جو مقالہ پیش کیا ڈاکٹر سکینہ خان صاحبہ، انچارج ہیڈ شعبہ فارسی ممبئی یونیورسٹی۔ کوکنی لوک گیت محترمہ جویریہ قاضی صاحبہ۔ مراٹھی لوک گیت ڈاکٹر سورنا راول، وائس پرنسپل بی این این کالج۔ ایک خوبی اور بھی ہے محترمہ کی 50 ایسی خواتین جن کو روزگار فراہم کیا آپ نے اور روزی روٹی سے جوڑ دیا۔ ایک بڑا کام کیا ڈاکٹر صاحبہ نے، اور ادبی کارواں کے تمام وہ اراکین جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں دن اور رات ایک کر دیا۔ فہیم مومن صاحب، فیاض مومن صاحب، مومن حافظ عثمان انصاری عبد المجید، مومن عمران انصاری وکیل احمد، مشتاق احمد، مومن ذاکر حسین قریشی عامر انصاری، شمیم زین العابدین، شیخ ذوالفقار الدین، مومن اعجاز احمد غلام مصطفیٰ انصاری، وسیم اختر، مومن اقبال حنیف، مومن مستقیم، مومن روش اور پرتیبھا چوہان، روپالی پاٹل، یہ دو معلمات جنہوں نے لوک گیت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کے ننھے منھے طلبہ نے بھی لوک گیت پیش کیا۔ ہم اپنے تمام معاونین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ شکریہ یقیناً ادھورا رہ جائے گا جب تک میں معزز خواتین و حضرات کا شکریہ نہ ادا کر سکوں۔ ادبی کارواں کی جانب سے ہم ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کے انتہائی مشکور ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایسے پروگرام جب بھی منعقد کیے جائیں گے جس میں ہندوستانی تہذیب کو ساتھ لے کر ایک مقصد ہوگا کہ دل سے دل جڑے، تو یقیناً ہماری آواز پر آپ تمام حضرات لبیک کہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ خدا میں آخر میں صدر مجلس کی اجازت سے اس تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور پھر سے ایک مرتبہ تمام معزز مہمانان، تمام حاضرین کرام کا
साहित्य अकेडमी दिल्ली और अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।